بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میری گفتگو سننے اور سمجھنے سے پہلے مفتی منیب الرحمن کے یہ چند کلمات ملاحظہ فرمائیں۔ اور جو دعوت اسلامی کے حضرات ہیں ان کو میرا پیغام یہ ہے کہ میں نے آپ کے بڑوں سے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ جو اہل سنت کی مسجدیں ہیں وہ جس نظم کے تحت چل رہی ہیں اس کو آپ ڈسٹرب نہ کریں، اس کو فتح نہیں کریں۔ یہ پہلے سے مفتوح اہل سنت کی ہے۔ اور میں نے عبدالحبیب اتاری صاحب سے بھی بات کی، مولانا عادل سے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہماری مرکز کی پالیسی نہیں ہے اہل سنت کی مساجد میں دخل اندازی کرنا، لیکن یہ نیچے والے اپنا نمبر بڑھانے کے لیے یہ کارروائی ڈالتے رہتے ہیں، اس لیے نیچے والے بھی آرام سے بیٹھ جائیں، اوپر والے سے بھی ہمارا رابطہ ہے، اور مسجد میں آپ تعاون کریں، اور جو مسجد کا نظم قائم ہے اسی کے تحت آپ کو چلنا ہوگا۔ کوئی مسئلہ ہو تو ہم آپ کے پڑوس میں بیٹھے ہیں اور روزانہ آ کے بیٹھتا ہوں میں، آپ ضرور ہم سے مل سکتے ہیں۔ کوئی جائز شکایت ہو تو ازالہ کریں گے، لیکن مسجد میں کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ آپ سب دوستوں کو وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ مفتی صاحب کی گفتگو سننے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہے کہ مفتی صاحب کوئی ہوائی بات نہیں کر رہے، بلکہ حقائق پر مبنی انہوں نے اپنا تبصرہ پیش کیا ہے کہ دعوت اسلامی نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان سے بھی ایسی خبریں آئی ہیں کہ سنی اوقاف پر، سنیوں کی مساجد پر وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور سنی علماء کو تنگ کرتی ہے۔ ہم پاکستان کے اندر سینکڑوں ایسے واقعات موجود ہیں جو ابھی تک ہم نے تحقیق کی ہے۔ میں کسی اور کی طرف نہیں، اپنا واقعہ جو بالکل میرے ساتھ پیش آیا ہے وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک جگہ جو کہ 2 کنال وقف ہے مسجد اور مدرسے کے لیے، اور اس میں اس کا متولی رجسٹرڈ ہوں، اور کیسے دعوت اسلامی کے حضرات اٹک کے جو نگران تھے اس وقت طاہر محمد شاہ اور اس کے چند اور دوست اور کچھ ان کے مدرسے کے مدرسین تھے، وہ کیسے میرے قریب آئے اور کس طریقے سے میرے ہم نوا بنے اور پھر میرے خلاف مقدمات قائم کروائے اور پھر مسجد پر قابض ہوئے اور ایک معاہدہ کیا کہ ہم جناب یہ عدالت کا فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا تو یہ مسجد آپ کی ہے، آپ وقتی طور پر پیچھے ہو جائیں، اب عدالت کا فیصلہ بھی میرے حق میں ہے اور وقف نامہ بھی میرے نام پر ہے، سب کچھ ہے، لیکن دعوت اسلامی کے پاس نہ تو اخلاقی کوئی ایسی قدر ہے اس حوالے سے کہ وہ انتظام و انصرام سنبھالے، نہ شرعی اعتبار سے اور نہ قانونی اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود دعوت اسلامی کا طاہر محمد شاہ، اس نے جو مدرسہ ہے دعوت اسلامی کا اٹک کے اندر، ادھر سے بار بار طالب علموں کو، کبھی ایک طالب علم، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، اس طریقے سے اپنے علماء کو وہاں پہ لا کر اس مسجد پر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اپنے کچھ انہوں نے کرائے کے بندے بھی رکھے ہوئے ہیں جو کہ گاہے بگاہے آتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے تمام عوام اہل سنت سے بھی کہ وہ بھی ان دعوت اسلامی کے لوگوں پہ غور کریں۔ یہی وہ جماعت ہے کہ جن کے ساتھ ہم مالی تعاون کرتے ہیں، اور میں ان کے مجلس شورا سے ایک بار جو ہے گزارش کروں گا کہ جناب مفتی صاحب نے بھی آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنے بندوں پہ نگرانی کریں، ان پہ کنٹرول کریں، اور میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ذیل میں اپنے نیچے جو حضرات اس طریقے سے منفی سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کو روکیں۔ اس طاہر محمد شاہ اور اس کے جو چند ساتھی ہیں، انہوں نے نہ صرف اس مسجد پہ قبضہ کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ملک کا ایک کنال کا جو پلاٹ ہے جو کہ مدرسے کے لیے وقف ہے، اس کو ایک قبضہ گروپ کے حوالے کیا ہوا ہے، اور یوں انہوں نے قبضہ گروپ کے ساتھ جو ہے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ اس پلاٹ پہ تم قابض رہو اور مسجد پہ ہم قابض رہتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کسی شر سے اور فساد سے بچائے۔